ایک بات میری قوم کے بچوں کے ذہنوں میں راسخ کر دی گئی ہے، وہ اس کے علاوہ دوسری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ بات یہ بتائی جاتی ہے کہ رسول کے جانے کے بعد حسین اداس رہتے تھے اور حسین نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے ایک بیٹا دے جس کی شکل میرے نانے سے ملتی ہو، تو اللہ نے حسین کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے حسین کو یہ بیٹا دیا جس کی شکل رسول سے ملتی تھی۔ اس بات میں مجھے کوئی شک نہیں کہ اس شہزادے کی شکل مشابہ رسول ہے، یہ شبیہ پیغمبر ہے، یہ ہم شکل محمد ہے، اس پہ کوئی شک نہیں۔ جس بات پہ مجھے اعتراض ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ حسین نے اللہ سے دعا مانگی کہ میں نانے کے بعد اداس رہتا ہوں، مجھے کہیں بھی نانے کی شکل نظر نہیں آتی۔ حسین جب بھی اپنے آپ کو دیکھتے تھے انہیں محمد ہی نظر آتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، دلیل ذہن میں رکھیے گا، حسین کے گھر میں سارے محمد ہیں، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر حسین نے کیوں وہ بیٹا مانگا جس کی شکل پیغمبر سے ملتی تھی؟ اللہ نے ہر نبی کی ایک حد معین کی ہے۔ موضوع بڑا مشکل ہے، موضوع میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، میں نے کسی قسم کا کوئی بھی تجسس نہیں رکھا۔ بسم اللہ سر، بسم اللہ سر۔ تو جو ہے صاحب تو جو ہے میری بات کی جانب، موضوع سرکار بڑا عجیب، سلطنت علی اکبر، بادشاہت علی اکبر، شہزادہ علی اکبر کی سلطنت کا دائرہ کتنا وسیع تھا۔ مہدی آپ تحمل رکھیے گا، میں شہزادہ پڑھوں پھر زبان چپ کیسے رہے گی۔ شہزادہ علی اکبر کی سلطنت کا رقبہ کتنا وسیع تھا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، میرے مالک تو نے ہر نبی کو کتنا کتنا رقبہ دیا؟ ہمارے علاقے میں، پنجاب میں، پاکستان میں میاں جی ایک اصول پایا جاتا ہے، بڑے سے بڑے رئیس کو دیکھنا ہو تو اس سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی زمین کتنی ہے، اس کا رقبہ کتنا ہے، یہ کتنا بڑا زمیندار ہے، اس کی جگیر کتنی پھیلی ہوئی ہے۔ آؤ سب سے پہلے پوچھے میرے مالک آدم کا رقبہ کیا ہے؟ آواز آئی آدم کو سجدہ ہے، لیکن صرف فرشتوں کا۔ آدم کے کسی بیٹے پہ واجب نہیں کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، صرف چند لمحوں کے لیے ملائکہ کو حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ وہ جو حکم تھا وہ بھی حکم وقتی حکم تھا، ایک لمحے کا حکم تھا، پھر اس کے بعد کسی فرشتے کو اللہ نے نہیں کہا کہ اب جا کے آدم کی قبر کو سجدہ کرو۔ پھر ہاں یہ آدم کی اپنی وسعت تھی کہ اس نے جگہ ہی ایسی منتخب کر لی ہے جہاں روز سجدہ ہوتا ہے۔ وہ نجف میں جا کے علی کے پہلو میں سو گیا اور علی کے بہانے سے آدم کو سجدہ ہونا شروع ہو گیا۔ آدم کو سجدہ کروایا صرف فرشتوں سے۔ ابراہیم، اللہ قرآن میں کہتا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تو امام ہے صرف انسانوں کا، انسانیت ختم تیری امامت ختم، وہاں تک امامت کرنا جہاں تک انسانیت ہے۔ اس کا مطلب ابراہیم صرف انسانوں کا امام، آدم کو فرشتے صرف سجدہ کریں۔ عیسیٰ کے پاس ید بیضا تھا، روشن ہاتھ تھا، اندھے کو آنکھیں دیتا تھا، کوڑی کو شفا دیتا تھا، لیکن ہر اندھے کو آنکھیں نہیں دیتا تھا۔ ایک شخص نے آ کے عیسیٰ سے کہا اللہ کا نبی مجھے آنکھیں دے، عیسیٰ نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں اب بھی اندھا ہوں۔ عیسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کہا میرے لئے معجزہ واپس ہو گیا۔ پھر میں معجزہ واپس نہیں ہوا، بندہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے، تو نبی ہے صرف اپنے قبیلے کا، اپنا اختیار باہر نہ لے کے جا۔ بنی اسرائیل تک تیری شفا ہے، بنی اسرائیل کے باہر تک تیری شفا نہیں۔ رات کے اس بحر میں جتنا بول رہے ہو مجھے اتنا ہی قبول ہے۔ جو صرف بنی اسرائیل کے بندوں کو شفا دے اسے عیسیٰ کہتے ہیں، جو عرش کے مجرم کو فرش پہ لا کے معاف کرے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جس نے وہاں کا مجرم یہاں اتارا اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جتنے نبی تھے ان میں سے مجھے ایک نبی ایسا ملا، بسم اللہ،
جس کا رقبہ بڑا وسیع تھا. نام اس کا تھا سلیمان بن داؤد. اتنا بڑا رقبہ تھا کہ تخت اس کا ہوا میں اڑتا تھا, جنات اس کے تابع تھے, پرندوں کی وہ بولیاں سمجھتا تھا, چیونٹی کی آواز بھی سن لیتا تھا, فرشتے اس کے حکم کے ساتھ زمین پہ آ کے حرکت کرتے تھے. اتنا وسیع رقبہ تھا سلیمان بن داؤد کا. لیکن ہوا کیا؟ تفاسیر قرآن کہتے ہیں ایک دن اپنے دربار میں بغل میں عصا لے کے اللہ کا نبی جلال میں کھڑا تھا, یہ سامنے سے اسرائیل آ گیا. اس نے کہا سلیمان بن داؤد تیاری کر, تجھے لینے آیا ہوں. سلیمان نے کہا تو اسرائیل ہے؟ اس نے کہا اسرائیل ہوں. سلیمان بن داؤد نے کہا مجھے اتنی مہلت دے, میں زمین پہ بیٹھوں مطمئن ہو جاؤں تو میری روح قبض کرنا. اس نے کہا نہ, جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے مہلت بتا کے نہیں بھیجا. جس نے مجھے بھیجا اس نے یہ نہیں بتایا کہ سلیمان بیٹھے تو نے روح قبض کرنی ہے. سلیمان نے کہا میں بڑا جلال والا نبی ہوں. اس نے کہا تھا, حکومت اب تیری ختم ہو گئی. سلیمان بن داؤد نے کہا قرآن کی تفاسیر کہتی شیعہ سنی سب نے لکھا اتنی مہلت دے کہ میں یوں دیوار سے ٹیک لگاؤں میری روح قبض کر لینا. اس کا نہ انچ بھی نہیں ہلنے دیا, وہیں کھڑے کے کھڑے اسرائیل نے روح قبض کی. بغل میں تھا لکڑی کا عصا, اس عصا کو نیچے سے دیمک نے چاٹا, کیڑے نے کھایا, وہ لکڑی کا عصا کمزور ہو کے بغل سے گرا. 30 دن کے بعد سلیمان بن داؤد زمین پہ گرا. 30 دن کے بعد امت کو پتا چلا کہ نبی دنیا سے چلا گیا ہے. 3 دن نبی بھی کھڑا رہا, امت بھی سلام کر کے گزرتی رہی. لوگوں نے سمجھا کہ نبی کی آنکھیں کھلی ہیں, نبی ہمیں دیکھ رہا ہے, کیونکہ یہ اللہ کے نبیوں کے پاس اعجاز ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی ان کے جسموں سے بدبو نہیں آتی. سلیمان بن داؤد کھڑا رہا, بغل سے عصا گرا تو زمانے کو پتا چلا کہ سلیمان بن داؤد زمانے سے چلا گیا ہے. اب ہم کریں تو کریں کیا؟ ہم فضائل پڑھیں ہمیں نصیری کہا جاتا ہے, ہم عشق علی کی بات کریں ہمیں غالی کہا جاتا ہے. ہمیں دنیا کا وہ کونا بتاؤ جہاں جا کے ہمیں وہ سماعتیں ملے جس کے سامنے ہم علی پڑھیں اور کوئی اتنا بڑا کلیجہ ہو جو فضائل علی کو برداشت کر لے. سلیمان بن داؤد کو ملک الموت نے نہ بیٹھنے دیا ہے نہ ٹیک لگانے دی ہے. اتنا بڑا حکمران تھا اللہ کا یہ نبی, لیکن سلیمان بن داؤد کو اسرائیل نے نہ بیٹھنے کی مہلت دی ہے نہ ٹیک لگانے کی مہلت دی ہے. مجھے عزت قرآن کی قسم ہے, ایک علی کا نوکر ہے, نام اس کا بھی سلمان ہے, صرف علی کی دہلیز پہ سجدہ کرتا تھا, مدائن کے بستر پہ سلمان پڑا تھا. اسرائیل نے آ کے سلمان کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ لگا اٹھ علی کا نوکر میں تجھے لینے آیا ہوں. سلمان نے یوں آنکھیں پھاڑ کے اسرائیل کو دیکھا, پھر باہر رک, میں تب تک جاؤں گا نہیں جب تک علی آئے گا نہیں, میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک علی نہیں آئے گا. چل اٹھ یہاں سے. ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں اگر کوئی حوالہ پوچھنا چاہے, نفس الرحمان فی فضائل سلمان, ایرانیوں نے کتاب لکھی, اردو میں ترجمہ ہو گئی, نفس الرحمان فی فضائل سلمان. سلمان کے دروازے پر رک, میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک علی نہیں آئے گا. میاں صاحب کتابیں لکھتی ہیں, علماء نے پڑھا علی تھے کوفے میں, سلمان تھے مدائن میں. سلمان نے نہیں بلایا, میری بڑی تحقیق ہے, سلمان نے نہیں بلایا. ملک الموت سلمان کے دروازے پہ آیا, ملک الموت نے علی کو مدد کے لیے پکارا. علی اجازت امامت کے ساتھ کوفے سے مدائن پہنچے. اور یہاں میں اپنی قوم کے بچوں میں ایک بات اور رکھ دوں, جب علی کوفے سے مدائن آئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوفے میں علی نہیں تھے, کوفے میں بھی علی تھے, مدائن میں بھی علی تھے. یہ نہیں کہ کوفے کا منبر خالی ہو کر لوگ پریشان ہو گئے کہ ابھی تو علی یہاں بیٹھا تھا, علی کہاں چلا گیا. کوفے میں بھی خطبہ جاری تھا, مدائن میں بھی علی آ گئے. مدائن میں علی کا آنا تھا, خطابت کا اشاروں کے ساتھ بھی ایک ہلکا سا تعلق ہوتا ہے, اس صنف کا ایک تعلق اشارے کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جب علی آئے, اشارے کو لطف لیجئے گا, جب علی مدائن میں آئے تو علی نے عجیب منظر دیکھا. وہ اسرائیل جو نبیوں کے دروازے پہ نہیں دستک دیتا تھا, سلمان کے دروازے پہ یوں کھڑا تھا. ہائے 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 ہائے. علی نے اسرائیل کے چہرے پہ بے بسی دیکھی. علی نے اسرائیل سے دیکھا یہاں کیوں کھڑا ہے. اسرائیل نے کہا وہ جانے کے لیے تیار نہیں. علی کا پہلا قدم سلمان کے حجرے میں آیا.
खुशबुए विलायत को सलमान ने सूंघा। सलमान यूं चादर से तड़प के उठा, दोनों हाथ माथे पे रखेगा, अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन, और मेरा बादशाह तुझ पे नौकर का सलाम हो। अली ने करीब खड़े होके सलमान के सर पे हाथ रखा। वो जो बाहर खड़ा है वो नबियों के दरवाजे पे कभी नहीं रुका। तूने की है मेरी नौकरी, उसने की है तेरी इज्जत, उसके साथ जा क्यों नहीं रहा? सलमान ने झुर्रियों वाले हाथ अली के कदमों पे रखेगा, मेरा बादशाह तुझे छोड़ के जाने को दिल नहीं करता। वैसे तो ये दुनिया कुछ भी दिल लगाने की नहीं, लेकिन तुझे छोड़ के जाने को जी नहीं चाहता। तेरी जियारत हो जाती है, तेरी खुशबू सूंघ लेता हूँ, तेरा चेहरा देख लेता हूँ, तुझे छोड़ के जाने को जी नहीं चाहता। मोजा तो फिर ही फजाइल का होगा कि आधी रात के वक्त मैं जुमला पढ़ूं और पिंडी भट्टियां के इस इमाम बारगाह से अली का नाम की सदा गूंजे, तो फिर सलमान को भी पता चले कि मेरा अकीदा पिंडी भट्टियां में भी लोगों के वजूद में पाया जाता है। अली ने देखा सलमान क्यों नहीं जाता, सलमान का तुझे छोड़ के जाने को जी नहीं चाहता। अली सर पे हाथ रखा, चला जा, वहां भी हम ही होते हैं।